سنے گا, مجھ پر نظر کرم فرما دے گا. اگرچہ یہ چہرہ اس کے سامنے کے جانے کے قابل نہیں ہے, مجھے علم ہے کہ میں بہت گناہگار ہوں. درویش نے کہا کہ اے فضیل, اس کا اپنا فرمان یہ ہے, فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے بندے, میری رحمت سے نا امید نہ رہنا. کیا کہا؟ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. اس لیے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, میں وہ اللہ ہوں جو تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. اور آسان سا ایک نسخہ, آپ مسجد میں آتے ہیں تو کیا لے کر آتے ہیں؟ گناہ. کیا لے کر آتے ہیں؟ گناہ. دیکھو نا, دن بھر ہم جھوٹ بولتے ہیں, غیبت کرتے ہیں, تاش کھیلتے ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں. تو گناہوں کی گٹھڑیاں پوٹلیاں باندھ کر اپنے کندھوں پر لاتے ہیں. فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ, ان کی تو گناہوں کی پوٹلیاں کندھوں پر پڑی ہے. فرمایا یہ پوٹلیاں اتار دو اور ان کو آنے دو. اس لیے اگر ان کو میں نے دروازے سے دھتکار دیا تو بتاؤ پھر ان کے لیے دروازہ کون عطا کا کھولے گا؟ آنے دو اس مجرم اور گناہگار کو. میں جانتا ہوں یہ کہ میرا بندہ مجرم ہے, گناہگار ہے. اس گناہگار نے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اس گناہگار نے طہارت حاصل کی, وضو کیا, اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا. نماز ادا کرنے کے بعد وہ جانا چاہتا ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ, کیا وہ کوٹلیاں جو اتاری تھیں وہ پھر ان سے کندھوں پر رکھ دیں؟ فرمایا نہیں, اب میری شان کریمی اس کو گوارا نہیں کرتی. میرے محبوب فرماتے ہیں جب وہ نمازی اللہ کے گھر سے نکلنا چاہتا ہے, اس نمازی سے یہ کہا جاتا ہے اذا خرج المؤمن من المسجد نادى ملك من السماء یا ولی اللہ استانف العمل قد غفر اللہ ما تقدم من ذنبک. میرے محبوب فرماتے ہیں اس نمازی سے کہا جاتا ہے اے بندہ مومن, مسجد سے الوداع ہونے والے, اللہ کے گھر سے جدا ہونے والے, اب نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کر, اس لیے کہ اس نماز کی برکت سے اللہ نے تمہیں گناہوں سے پاک کر دیا. بخشش کے تو بہانے بڑے ہیں, بشرطے کہ بندہ کوشش کرے. وقت ہی نہیں ہمارے پاس, اور خاص کر آج چونکہ شب برات کی رات تھی, ورنہ کئی نوجوان ہفتہ اتوار تو انہوں نے بجائے اللہ کے نام پر وقف کرنے کے کسی اور کے نام پر وقف کیا ہوتا ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا, وہ آدم صبح دا بھولیا کدی شامی مڑا گیا تو انہوں بھولیا نہیں آخر. صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر واپس آ جائے تو اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے. اگر ضمیر بیدار ہو جائے, ضمیر ملامت کرنے لگ جائے کہ وہ اللہ کے بندے کی تم نے کیا کیا ہے, اور وہ صدق کے دل سے توبہ کر لے تو اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. جہاں تک میرے محبوب فرماتے ہیں کہ اگر صدق کے دل سے تم توبہ کر لو نا, تو فرمایا تمہارے ریت کے ذروں کے برابر اگر گناہ ہوں گے تو اللہ معاف فرما دے گا. تو میں نے یہ کرنا چاہ رہا تھا, بس یہ بات ختم کر دیں چونکہ ٹائم ہو جاتا ہے. اس درویش نے حضرت فضیل سے کہا, اللہ فرماتا ہے میری رحمت سے نا امید نہ ہو, شرط یہ ہے کہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اس طرح توبہ کرو جس طرح کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس تھنوں میں لوٹنا محال ہے. پھر توبہ کرنے کے بعد پھر تمہارا گناہوں کی طرف مائل ہونا اور لوٹنا اس طرح محال ہو گیا. اللہ سے کمٹمنٹ ہو گئی, صدق کے دل سے توبہ کر لی. ایک شخص
جو حالت ایمان میں نہ تھا اس نے کہا فضیل میں نے سنا ہے جب بندہ سچے دل سے اپنے مالک سے سمجھوتا کر لیتا ہے پھر اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ اسے عطا کرتا ہے۔ میں چاہتا کیا ہے؟ کہتا ہے میں یہ ٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں اس ٹھیکری پر، اس پتھر پر ہاتھ رکھ، اگر یہ اپنی اصلی حالت میں نہ رہے بلکہ یہ سونے میں بدل جائے تو میں یقین کر دوں گا کہ تو نے سچے دل سے توبہ کی۔ حضرت فضیل فرماتے ہیں میں پریشان ہو گیا لیکن نا امید نہیں تھا، چونکہ اس فقیر نے بتلایا اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا کفر ہے، لہذا میں نے التجا کی اللہ کی بارگاہ میں، بے نیاز اس گناہگار کی عزت و ذلت تیرے دست قدرت میں ہے، چاہے تو مجھے عزت پر سرفراز فرما دے اور اگر چاہے تو پھر اس کے سامنے مجھے رسوا کر دے، پر میں امید کرتا ہوں کہ تو اپنے گناہگار بندے کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ میرے مالک اس نے شرط یہ رکھ دی ہے کہ اگر یہ پتھر سونے میں بدل جائے، یہ ٹھیکریاں سونے میں بدل جائیں، پھر میں مان لوں گا کہ تو نے سچے دل سے توبہ کی ہے۔ تو الہ العالمین کی طرف سے جواب آیا، او میرے بندے مومن گناہگار مجھ سے سمجھوتا کرنے والے فضیل، فرمایا ان پتھر پر ہاتھ رکھنا تیرا کام ہے اور اس کو سونے میں بدل دینا یہ میری ذات کا کام ہے۔ ہم کبھی اپنے دوستوں کو دشمنوں کے سامنے رسوا نہیں کرتے۔ تو نے آج میرے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے اس معاہدے کی روشنی میں فرمایا ہم تمہیں مخالف کے سامنے کبھی رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ ہاتھ رکھا میرے مالک نے، اس ٹھیکری کو، اس پتھر کو سونے میں بدل دیا تو اس غیر مسلم نے کہا مجھے یقین ہو گیا، میں ساری زندگی بتوں کے سامنے جھکتا رہا، ایک نہیں بنی، اے فضیل تیرے مالک نے تیری لاج رکھ لی ہے، میرا یقین ہو گیا کہ اگر کوئی سچا رب ہے تو فضیل وہ تیرا رب ہے۔ تو وہ ذات الہ العالمین پر ایمان لے آیا۔ دوستان عزیز، نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بندے ہیں، گناہ گار ہیں، لیکن گناہ کرنے کے بعد میں نے بعض دوستوں کو دیکھا وہ بڑی دلی سے کہتے ہیں وہ میرا کی بگاڑ سکتا ہے، وہ کی کر سکتا ہے، میں نے یہ جرم کیا ہے، میں نے فلاں جرم کیا ہے۔ وہ اپنی ذات پر شہادتیں قائم کر رہا ہے۔ شہادت اس کا اپنا وجود بھی دے گا قیامت کے دن۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم، فرمایا تمہارے ہاتھ تمہارے خلاف قیامت کے دن شہادت دیں گے، تمہاری اپنی زبان تمہارے خلاف قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں شکایتیں کرے گی۔ یہ زمین اللہ کی بارگاہ میں تمہارے اعمال کے بارے میں شہادت دے گی کہ تم دنیا میں کیا کرتے رہے اللہ کی سرزمین پر۔ تو دوستان عزیز، میرا اظہار کرنے کا اور بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آج تم سچے دل سے، جھوٹے دل سے نہیں، ادھر جرم کر دیا یا اللہ معافی دے میرے اللہ توبہ توبہ، وہ توبہ حلق سے اوپر ہے، اندر نہیں ہے۔ اگر یہ زبان اور یہ دل آپس میں مل جائیں نا تو پھر سچی توبہ ہوگی، بات بنے گی۔ جب سچے دل سے توبہ کر لیں گے اللہ تمہاری عمر میں، تمہارے رزق میں، تمہارے اہل و عیال میں اتنی برکتیں عطا کرے گا کہ تمہاری سمجھ سے بالا تر ہوں گی۔ کوئی پتہ نہیں، میں نے دیکھا پاکستان میں تم دیکھتے ہو نا ٹرکوں کے پیچھے، بسوں کے پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے اے اللہ کے بندے اپنے گناہوں کی معافی مانگ، شاید کہ یہ تیری زندگی کا آخری سفر۔ ہم نے دیکھا نوجوانوں کو صحت مند رات کو کھانا کھایا، دوستوں سے گپ شپ لگائی اور صبح اعلان ہوتا ہے حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرما لیجیے، فلاں ابن فلاں انتقال کر گیا، اتنے بجے اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، جبکہ وہ بیمار بھی نہیں، اچھا بھلا صحت مند تھا۔ تو اس لیے زندگی کی ڈور کسی اور کے ہاتھ میں، تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، تمہارے بھائی کے ہاتھ یا والد والدہ کے ہاتھ میں نہیں ہے، کہ زندگی کی ڈور تو میرے خالق کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے
آج جتنا رو گڑ گڑا ہو، میرے محبوب فرماتے ہیں اب کو ہمارا رو جتنا رو سکتے ہو، فَإِن لَمْ تَبْكُوا، اگر تمہیں رونا نہیں آتا فَتَبَاكُوا، حضور فرماتے ہیں کم از کم رونے والی شکل تو بنا لو کہ تاکہ تم پر میرے خالق و مالک کو ترس آ جائے کہ میرا بندہ اپنے جرم و عصیان کا اقرار کرتے اس نے میری بارگاہ میں دستے سوال دراز کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے پھر مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے بندوں کے خالی ہاتھوں کو اسی طرح خالی واپس لوٹا دوں، نہیں بلکہ اس کے اٹھے ہوئے خالی ہاتھوں کو میں اپنے فضل و کرم اور اپنی عنایات سے پھر بھر دیتا ہوں، معاف کر دیتا ہوں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم